अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुफ्ती हनीफ कुरैशी का एक और झूठ आवाम के सामने आया है और एक बार फिर से वो एक्सपोज हुए हैं। आइए पहले देखते हैं कि वो किस तरह एक बार फिर एक्सपोज हुए हैं, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे इस बारे में। अरे भाई, आपने एक पॉडकास्ट में ये फरमाया कि अगर पिंडी वाला मुफ्ती बास ना आया तो आप इनका केस रीओपन करेंगे, जबकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम हक का साथ देना छोड़ दो। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका इनको ये धमकी देना इस हदीस की खुली खिलाफवर्जी है? नहीं, उसकी वजह यह है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। सूरह अशूरा में अगर तुम माफ कर दो तो अल्लाह के हुजूर तुम्हारा अजर पक्का। लेकिन ये जो माफ वाला मामला है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऑप्शन रखा है, मर्जी आपकी है, क्योंकि हुकूकुल इबाद का मामला है। तो बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। तो मैंने तो किसी के साथ उसी लेवल की बुराई की नहीं है। अगर मैं उस लेवल की बुराई करूं कि मैं मुल्क भर में फिरूं, 144 उलमा को इकट्ठा करूं और पिंडी के उस मुफ्ती के बारे में फतवे लूं जो इसकी जुबान से गलाजतें पिछले कई सालों में निकली हैं, फिर जाके के बराबर की बात होगी। अभी तो बराबर की बात ही नहीं हो रही। दूसरा, सूरत निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला बुराई के साथ जिक्र को बुलंद करना किसी के खिलाफ इसे पसंद नहीं फरमाता, सवाए उसके कि जिस पे जुल्म हुआ हो। अगर मजलूम बुराई के साथ किसी के खिलाफ बात करे तो अल्लाह ताला उससे सिर्फ नजर फरमाता है। ये दो आयात सूरह अशूरा और सूरत निसा की, ये मुझे हक देती है कि मैं किसी ऐसे शख्स के साथ जो फितना परवर है ऐसा मामला करूं। अब रहा मामला रीओपन करने का, तो मैंने धमकी के तौर पर कहा था कि अगर ये बाज ना आया, और देखिए उसका फायदा हुआ है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी है। इसके बाद क्या हुई है, उसने कहा कि अगर आप करोगे तो फिर हम भी आगे करेंगे। इसका मतलब है कि उसने भी मुझे एक सिग्नल दे दिया कि बस जितना ही मैंने गंद करना था कर लिया, मैं आगे नहीं चलूंगा। तो होना चाहिए था कि वो ये कहता कि तुम करो ना करो मैं आगे चलूंगा, लेकिन उसने मेरी धमकी समझ ली। वो समझदार आदमी है, उसे पता चल गया कि क्या होने वाला है, और वो होगा कानूनी, ज्यादती नहीं होगी। हाँ देखें, ज्यादती तब है जब मैं कानून से हट के करूं। कानून में ये है कि तौबा से आपकी गुस्ताखी माफ नहीं होती, और वो कानून ऐसा है जिसके ये हक में है। वो मेरी डॉक्ट्रिन है कि 295C में भी तौबा होनी चाहिए। इनके नजदीक तौबा है ही नहीं है। जब इनके नजदीक भी तौबा नहीं है, पाकिस्तान के कानून में भी तौबा नहीं है, तो मैं कौन सा गैर कानूनी काम करूंगा? अगर मैं इस्लामी नजराती काउंसिल को इसका केस भिजवाऊं और प्रेसिडेंट के तौर पे अपने वाला केस वो भी साथ अटैच करूं कि हाँ अब बताओ तुम्हारा पेटी भाई आया, इसके बारे में क्या कहते हो, और फिर मैं सोशल मीडिया पे भी हंगामा खड़ा करूं, और फिर इतना हंगामा खड़ा करूं कि ये सारे के सारे मौलवी उस हंगामे की वजह से, मदनी हंगामा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, वो मौलवी जो कह चुके हैं कि तौबा है ही नहीं है, तो फिर मैं उन्हें कहूं कि आपकी डॉक्ट्रिन में, कानून की डॉक्ट्रिन में इसने किस तरीके से तौबा कर लिया है मस्जिद नबी के बाहर बैठ के, जो बकवासियात इसकी जुबान से निकले हैं। और देखें कितना ये मकार इंसान है। ये कह रहा है जी सबकत लिसानी हुई है। इससे जरा पूछें, सबकत लिसानी में नाम ही डिफरेंट है। नाम था उमर बिन साद बिन अबी वकास, अमर बिन साद नहीं था। उमर की जगह उमर निकलना चाहिए था ना जी। उमर बिन साद की जगह अमर इब्न अल आस, इसमें लाम भी बीच में शामिल हो गई है। और फिर उसके आगे उसका जुमला सुने, वो कहता है कि सहाबा की छतरी के नीचे हम इनको पनाह नहीं देंगे। तो क्या ये उमर बिन साद को साहबी मानता है? साहबी तो अमर इब्न आस है। लो सामो, ये जुमले उसके कि सहाबा की छतरी के नीचे हम इन्हें पनाह नहीं देंगे, तो इसका मतलब है वो साहबी की बात कर रहा था ना। तो फिर सिर्फ अहले तशय्युअ के ऊपर इस किस्म के मुकदमात बनने, सहाबा किराम की तौहीन करने के ऊपर, इनके ऊपर मुकदमात नहीं बनने। तो ये हर सूरत फंसता है। और देखें ये इतने डरपोक लोग हैं, मैं इनसे कहता हूं कि यार तुम लोग अकेले बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करवाते हो और मुझे कहते हो बंद कमरे में अकेला बैठता है। ये बंद कमरे में जो बैठा है इसके पास लाखों लोग होके जा चुके हैं। हर इतवार को नए 400 लोग आते हैं, शनाख्ती कार्ड अपना दिखाते हैं। अगली बार उनको आने की इजाजत नहीं होती क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है। और अपनी हालत पता क्या है, ये जो अभी इसने ताज़ा वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, इसमें सामने ऑडियंस नहीं बैठी हुई। आपने गौर किया? तस्वीरें लगाई है इसने, अपनी मीम खुद बनवाई है, तस्वीरें लगी हुई है, किसी का मुंह इस तरफ है किसी का इस तरफ, अकेला खड़े हो गया ऐसे ऐसे देख के कर रहा है। और या तो अपने कमरे में बैठ के बना ले। जलम के मिर्जा दे दूं, मिर्जा मोहम्मद अली जलमी ने ये चैलेंज किया है कि जो कुछ अर्सा कबल मुझ पे एक FIR हुई थी, सबको मालूम है। 298 के तहत कि मैं तकरीर कर रहा था और यजीद और यजीदियत का रगड़ा दे रहा था। मुहर्रम शरीफ का प्रोग्राम था, तो उस
اچھا یہاں پر میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیان ہے اپنا وہ شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو اب ایسا پاسبل نہیں ہے کہ جمعے کا بیان یہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور بیان شروع کر دیں۔ دوسری بات یہاں پر انہوں نے شروعات میں ہی انجینئر صاحب کو ٹاپک چھیڑ دیا، تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ جمعے کے بیان میں آتے ہی سٹارٹنگ میں ہی انجینئر صاحب کو ٹاپک چھیڑ دیں۔ تو انہوں نے یہاں پر یہ بھی جھوٹ بولا اور بیان شروع کرنے کے ترنت بعد یہ بول رہے ہیں کہ ابھی مجھے آتے ہوئے جمعے کے لیے یہ سوشل میڈیا پر یہ سب ریسیو ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر مجھے ایک کلپ جہلم کے مرزا محمد علی جہلمی صاحب کا جو انہوں نے ریحان طارق صاحب کے انٹرویو میں میرے والے سے باتیں کی ہیں، تو وہ مجھے ابھی جمعے پہ آنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے موصول ہوا۔ اس کا چور اس طرح بھی پکڑا گیا کہ اس نے غلطی یہ کی ہے کہ اینک پہنی ہوئی ہے، اگر آپ روک کے اینک دیکھیں نا سامنے بیٹھے ہوئے کسی بندے کا صاحب کو ڈاکٹر صاحب نظر نہیں آئے گا۔ میں تو دسیا سی کہ بنو امیہ دی چالاں جو ختم ہوندیاں نے نا اتوں میری ایک سٹارٹ ہوندی ہے، کس کے ساتھ یہ مکاری کا معاملہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات، اس کی آواز گونج بھی رہی ہے وہاں پہ، گونج اس لیے رہی ہے کہ سامنے پبلک ہی کوئی نہیں ہے، تو جب دھوکہ دہی سے دین کی خدمت ہو رہی ہو تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ اور اپنی اس کی حالت یہ ہے کہ جہلم شہر کی کسی مسجد میں یہ درس نہیں دے سکتا، دور دراز کسی گاؤں ایریا میں چلا جائے، کیوں؟ اس نے بابا جانی سے ٹکر لی ہے، اور بابا جانی اس وقت امیر اہل سنت حنفیہ بریلویاں ہیں، ان کے ساتھ ٹکر لے کے یہ پنڈی کی ایک دو مسجدوں کے سوا یا کسی گاؤں کی دور دراز مسجد کے سوا یہ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں انٹر ہو سکتا۔ دادا دربار گیا تھا نا، پتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں، تو اس بیچارے کی تو اپنی حالت یہ ہے، بیسیکلی یہ میرے ذریعے فیم حاصل کر کے نا دوبارہ سے انٹری مارنا چاہتا ہے اپنے فرقے کے اندر، تو اس فرقے میں اس کو انٹری نہیں ملنی۔ رہا اس کا جو دوسرا ستیلا بھائی ہے جس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے وہ ایک کاغذ پڑھ دیا، اس میں اس نے کوئی توبہ تو کی نہیں ہے، اس نے کاغذ پڑھا ہے، اس نے کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کے اپنے فرقے کے لوگ انکلوڈنگ یہ پنڈی کا مفتی وہ بھی مان رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ توبہ تو قبول ہی نہیں ہے بھائی، کوڑے لگیں گے، قیدیں کاٹیں گے، پاکستان کے قانون کو اوبے کریں گے، یہ توبہ کی بات تو میں کر سکتا ہوں، آپ تو نہ ریلیجسلی بات کر سکتے ہیں اور نہ قانون کر سکتے ہیں، تو توبہ نہ اس کی ہے نہ اس کی ہے اور نہ ان کے بڑوں کی ہے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور انہوں نے دفاع کیا۔ میں نے آپ کے ذمہ کام لگایا تھا اس پنڈی کے مفتی سے پوچھنا ہے کہ 2009 کے مناظرے میں تم نے شتیہات کے نام پہ دفاع کیا تھا چشتی رسول اللہ کا، آج تم کس منہ سے کہہ لو کہ کتابیں بدل گئی ہیں؟ یہ بات اس وقت ان کے منہ پہ کر دیتے نا وہابیوں کے تو معاملہ ٹل جاتا، تمہیں ذلت خاری نہ کاٹنی پڑتی۔ 2009 کے بعد کتابیں بدلی ہیں، اس میں 2009 تک تو نہیں بدلی ہوئی تھی، 2009 کے بعد ہی بدلی ہے نا، تبھی وہ کتابیں بدل گئی ہیں، تو 2009 سے پہلے جو کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں بقول ان کے، تو یہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی، لیکن یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو واضح بتا دوں کہ مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری طرح اسٹامپ پیپر لکھ کے سائڈ پہ ہو جاؤں گا۔ ایک بندے کو ورگلا کے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پہ ابھارا اس نے اپنی ڈیوٹی کے ساتھ نمک حرامی کی، جس بندے کی سیکورٹی پہ تھا اسی کو ٹھوک دیا، آج اس کا جو یہ جعلی مزار بنایا ہوا ہے وہ بھی گورنمنٹ نے سیل کر دیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ہاں الحمدللہ، ہم تو کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے جن لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا آپ ان کے مزارات بنا رہے ہیں یار، ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہماری سنی گئی ہے۔ تو یہ تو اسٹامپ پیپر اس پہ کاؤنٹر یہ بھی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیوں کہا جا رہا ہے؟ چلے وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا، ذوالفقار علی بھٹو نے کبھی یہ تو کلیم نہیں کیا نا کہ میں بزرگان دین ہوں، میں بڑی کوئی اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، وہ معاملہ ایک الگ ہو جائے گا، ابھی ادھر ہی رہے جو ہم بات ڈسکس کریں۔ ہمارا نہ ذوالفقار علی بھٹو سے لینا دینا کوئی، نہ علی حجویری صاحب سے کوئی لینا دینا ہے، نہ عبدالقادر جیلانی سے کوئی لینا دینا ہے، سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں، جو انہوں نے اچھے مال کیے ثواب پائیں گے، جو انہوں نے امت کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ امت کا نقصان کیا ہے اس کا وہ مال دیکھیں گے، ہمارا کیا لینا دینا۔ ہم تو اس ٹاپک کے اوپر ہیں، یہ تو اسٹامپ پیپر لکھ کے سائڈ پہ ہو گیا تھا، تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ اس قسم کی بدماشی کی وجہ سے میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا؟ دیکھیں نظر آتی کون سا جس کے خلاف فتویٰ دے، سب سے بڑا آئینی ادارہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے، حالانکہ فتویٰ دینے کا اختیار ہی نہیں تھا، وہ صرف سجیشن دے سکتے تھے۔ قرآن بورڈ جس کا کام صرف زبر زیر چیک کرنا ہے، ترجمے چیک کرنا نہیں، ورنہ میں ان سارے مولویوں کے تراجم بتاؤں گا کیا کیا گستاخی انہوں نے کی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے، بلکہ میں نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، انہوں نے میرے خلاف فتویٰ دیا، سارے مولوی اکٹھے ہوئے پیشیوں پہ پہنچتے تھے، یہ تو مجھے دفنا کے اور میری قبر کے اوپر یہ لینٹر ڈال کے، اور اتنا موٹا لینٹر تھا جتنا وہ ہٹلر نے ورلڈ وار 2 میں اپنے بنکر کے اوپر ڈالا ہوا تھا، لیکن میں پھر نہیں کہہ رہا ہوں، صرف میں نے ایک نعرہ مارا ہے، میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اور جو مجھوں کو تاؤ دیتے تھے اور دادا دربار پہ مجھے بلاتے تھے اور مینار پاکستان پہ، وہ بابوں کے ماننے والے ٹھوک گئے اندر، اور اب دیکھیں ان کا ٹھکنا بھی میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کی وجہ سے کرین پارٹی پہ پابندی لگی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب کا فیض تو جاری ہے، پھر داتا صاحب کا فیض تو بند ہو گیا، فیض تو میرا ہے، داتاؤں کے داتا اور غوثوں کے غوث، ٹھیک ہے، ان کی ڈاکٹرن میں ہم تو اللہ کے نبی کے مجاہد ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے نبی کے مجاہد کے آگے کوئی بھی ایسا شخص جس نے توہین رسالت کی ہوئی ہے، جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھا کے یہاں پہ دین تصوف جاری کیا ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو دیکھا آپ نے، جب ایک مفتی صاحب کسی کے بکس میں اور کسی کو جواب دینے کے لیے جان بوجھ کر صاف جھوٹ بول سکتے ہیں، تو پھر تو وہ کبھی بھی کچھ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، اور یہی فرق ہے انجینئر صاحب میں اور باقی علماء میں۔ انجینئر صاحب کو کوئی غلط انفارمیشن دے اور اس پر وہ بات کر لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سے کچھ نالج ملی ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، باقی دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔